مذاکرات ہوئے، قرآن کریم بیچ میں رکھا گیا، اس کے مطابق فیصلے ہوئے، لیکن قرآن کریم کو بیچ میں رکھنے کے باوجود اس صلح نامے کے پرخچے اڑا دیے گئے اور نواب نوروز خان اور ان کے دیگر 6 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، 6 کو حیدرآباد جیل میں رکھا گیا۔ نواب نوروز خان، میں پورے ہاؤس کا توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ جس طرح گھمبیر ہے، عام طور پہ لوگوں کو اس کا حال حوال نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ان کو۔ پھر یہ ہوا کہ نواب نوروز خان جیل میں فوت ہوئے اور حیدرآباد جیل میں جو 6 ان کے ساتھی تھے ان کو پھانسیاں دی گئی، ان کی قبریں آج بھی قلعت میں موجود ہیں۔ یہاں سے پھر ایک ماشاء اللہ کا تسلسل چلتا ہے۔ 1970 میں جب انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو پوری بلوچ قوم ان سب کو درگزر کر کے پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے الیکشن کو مانتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں اکثریت جو ہے وہ مجیب الرحمان نے حاصل کی، پاکستان میں مجموعی طور پر اکثریت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حاصل کی، لیکن 2 صوبوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام اور نیب نے اکثریت حاصل کی۔ یہاں ان کی دونوں کی حکومتیں بن گئی۔ مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور بلوچستان میں عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے۔ یعنی انتخابات میں یہ ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی ناراضگی کے باوجود، قبائلی سرداروں کے قتل کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے، آئین بھی تسلیم کیا، الیکشن بھی تسلیم کیا اور پھر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں بنی وہ بھی تسلیم کیا انہوں نے۔ پھر جناب والا ایک الزام لگتا ہے، عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کی جاتی ہے، مولانا مفتی محمود چونکہ اتحادی تھے تو وہ احتجاجاً استعفیٰ دیتے ہیں وزارت دولہ سے۔ پھر ولی خان اور جناب عطا اللہ مینگل، غوث جو یہ ساری لیڈرشپ گرفتار ہوئی، اور اس کے بعد پھر آتا ہے ضیاء الحق کا دور۔ ضیاء الحق کا دور آتا ہے، وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے، پھر بلوچ قوم پرست۔ اب اس اثناء میں صمد خان اچکزئی کو بھی کوئٹہ میں شہید کیا گیا، جو محمود خان کے والد گرامی تھے، کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی آج تک۔ پھر جناب والا پھر 88 کے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، پھر یہی سارے قوم پرست، یہ سب قوم پرست تمام ناراضگیاں بھلا کے، بھٹو صاحب کے فوج کشی کو بھلا کے، اور جو ظلم و جبر ہوا مریوں پہ، دیگر قبائل پہ، یہاں تک کہ ان کے مال مویشی نیلام کر دیے گئے۔ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان مال مویشیوں کو خریدنا نہیں ہے، لیکن ظلم و جبر کی انتہا رہی۔ اس کے باوجود جب 88 کے انتخابات آتے ہیں تو یہی قوم پرست، چاہے وہ محمود خان کی شکل میں ہو، چاہے سردار عطا اللہ یا اختر جان کی شکل میں ہو، یا جمعیت علماء اسلام کی شکل میں ہو، سب انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ 1988 سے لے کر پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، ہر الیکشن میں قوم پرست حصہ بھی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر چلتے چلتے جناب والا 2006 نواب اکبر خان بگٹی جو تقریباً 90 سال ایک بوڑھے شخصیت تھے، 90 سال کی عمر میں
اس کا تعاقب کیا گیا اور پہاڑوں میں جا کے اس کو شہید کیا گیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد آج تک نوجوانوں کا ایک طبقہ یا ایک گروپ جو ہے وہ ایک مزاحمتی جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اب یہ سارا کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جناب والا کہ 2006 تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہ پاکستان کا انکار کرے، لیکن اب جناب والا بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے لوگ عام طور پہ جو ہے وہ ان مظالم سے تنگ آ کر علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں آپ کی توسط سے، اس ہاؤس کے توسط سے، حکمران جماعت کی طرف سے توسط سے مقتدر قوتوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاید سمجھا ہے کہ قوت کے استعمال سے یہ مسائل حل ہوں گے۔ اگر قوت کے استعمال سے یہ مسائل حل ہوتے تو پھر 78 سال کا عرصہ گزرا، آج تک یہ مسائل حل نہیں ہوئے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بامقصد با اختیار مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی ٹیم ہو کہ ان کو تمام اختیارات دیے جائیں کہ وہ بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کریں۔ بالکل جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں کوشش تو میں نے کی کہ ہاؤس کی توجہ مبذول کروں، مگر نہیں کر سکا، اور بلوچستان کو اگر آپ اس طرح چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرے چشم شاید گرفتن بمیل، جو پرشد نباشد گزشتن بپیل۔ چشمہ جب آغاز سے شروع سے بہتا ہے اس کو آپ ایک سلائی سے بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن جب ادھر ادھر کی جو وادیاں ہیں آ کر اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہاں سے ہاتھی کا گزرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہے، مگر بڑوں کی سوچ یہ ہے کہ بلوچ قوم کو، بلوچستان کے مسئلے کو، اور بلوچستان ایک مشترکہ آبادی ہے جس میں پشتون بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، سب کے مشکلات یہی ہیں۔ اس کے بعد میں 1-2 منٹ آپ کا لیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی یہی ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، عصر کے بعد وہاں پولیس کی گشت ختم کر دی گئی ہے، اور جناب والا میں اتنا سا عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر کم از کم ڈی چوک کے بجائے اپنی تمام تر توجہات مبذول کرے خیبر پختونخوا پر۔ خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں وہ بلوچستان سے کم نہیں ہیں، اور لوگ وہاں اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مزید چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ اب ایسے ملک کے اگر حالات ہو، اور ہمارے جو سیاسی زعما ہے، چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں ہیں، ان حالات سے غافل ہو کر اور یہ کہتے رہیں کہ جی حالات ٹھیک ہیں، حالات ٹھیک ہیں، حالات ٹھیک ہیں، میں کہتا ہوں کہ حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر بلوچستان پر توجہ نہ دی گئی، خیبر پختونخوا پر توجہ نہ دی گئی، تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بنگلہ دیش جیسا حادثہ پیش نہ آئے۔ تو اس لیے میں عرض رکھنا چاہ رہا تھا کہ میری اس گفتگو کو، جو سادہ سی گفتگو ہے مگر درد دل سے میں نے ہاؤس کے سامنے رکھا ہے، اور میرے اس گفتگو کو ہر ادارہ آج نوٹ کرے اور سمجھے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور 1-2 باتیں اور کرنی ہیں۔
मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, ऐवान की बात करते हैं, उसके इख्तियारात और तक़द्दुस की बात करते हैं। यहाँ तारड़ साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे, उन्होंने खुद वो बिल पेश किया, पास करवाया, दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पास किया। उसके बावजूद बाकी बिल पर दस्तखत हुए, मदरसे का जो रजिस्टर वाला वो था वो रुक गया। अब ये क्या जमहूरियत है? क्या पार्लियामेंट की तौकीरी है ये? क्या पार्लियामेंट की ये बालादस्ती इस तरह होती है? तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अमर है और बाहर हालात ठीक नहीं है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में बिजली, गैस, कलात जो इस वक्त -11 में जा रहा है, सरतरीन इलाका है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब हम यहाँ कहते हैं कि जी कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। क्या जुल्म हो रहा है? ज़मींदार जो है उनकी इस तरह से एक जो है कत्ल आम आप कह लीजिए कि ज़मींदार जो माशी तौर पर उसका कत्ल हो रहा है। शुक्रिया। और इस माइक खोलें मौलाना साहब। जो मेरा हलका है जी, तो इस पूरे हलके में जहाँ गैस और बिजली नहीं है वहाँ अमन अमान का भी मसला है, और पूरे बलूचिस्तान के मसले को मैंने आपके सामने रखा। जी शुक्रिया, शुक्रिया। ये आपको बाद में मौका मिलेगा, अभी एजेंडा ले लें। जी ये मौलाना साहब का माइक खोलें। एक मिनट जी। लेकिन अगर आज इस हाउस की जानिब से मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, आपकी तरफ से एक नोट चला जाए कि बलूचिस्तान के मसले को हल करो, बामकसद मुज़ाकरात करो, खैबर पख्तूनख्वा के मसले को हल करो। 4 भाई कहा गया, लेकिन वो एक आदमी कहता है कि काश मैं छोटा भाई न होता। तो बलूचिस्तान छोटा भाई है और मुसलसल जुल्म सहता रहा है। अब मजीद क्या करोगे उसके साथ? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस, मिस आसिया नाज तनोली साहिबा, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब का है। नहीं, ये आप अपने चीफ विप से बात करें। मैं ये एजेंडा ले लूं, उसको आपका बैरिस्टर गौहर साहब का जी। ये माइक खोलें आप। कोरम मेरा भी अपना हल्का है जी। काउंट बी मेड।